اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد خورشید علی، ایم ایڈ پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر، اور میرا تعلق ہے ملتان سے۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ آدم جی ایوارڈز کے حوالے سے ہے۔ کچھ مصنفین کو ان کی خاص تصنیف پر جو انعامات دیے گئے ہیں مختلف اوقات میں، آج کی ویڈیو اس کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو میر تقی میر کا شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائے سراب کی سی ہے، یعنی کہ یہ زندگی جو ہے پانی کے بلبلے کی طرح ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم ذوق نے بھی کہا تھا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ظاہر کشمیری کا بھی ایک شعر ہے، لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا۔ مطلب زندگی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو انعامات ملے ہیں، جو ایوارڈز ملے ہیں، وہ ایک پہچان ہے اردو ادب میں کچھ مصنفین کے۔ گو کہ آخر میں انسان نے مٹی میں ہی مل جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے، لیکن وہ جو ایک اپنے کام کی وجہ سے کوئی شہرت چھوڑ گئے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم دو تین چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ نمبر ایک کہ وہ کون سے مصنفین تھے، ان کی کون سی مشہور کتابیں تھیں جن پر ان کو انعامات ملے، وہ کون سے مصنفین ہیں جو اردو ادب کے مشہور ترین جو شعراء ہیں وہ کون ہیں، اور اردو ادب میں شمس العلماء کا جو خطاب ملا ہے وہ کن لوگوں کو ملا ہے، اور اردو ادب کے پہلے مصنفین، کوئی پہلا افسانہ نگار، ناول نگار، ڈرامہ نگار یا شاعر، اس حوالے سے ہم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو آدم جی ادبی ایوارڈ ہے، یہ پاکستان کے ایک صنعتی گھرانہ، جو آدم جی صنعتی گھرانہ ہے، 1950 میں اس نے یہ شروع کیا تھا، اور سب سے پہلا جو آدم جی ادبی ایوارڈ ملا تھا وہ اردو افسانے کا عرش صدیقی کو ملا تھا۔ اس کے بعد بہرحال ایک مسلسل ترتیب ہے جو میں یہاں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیے گا انعامات اور ایوارڈز جو دیے گئے ہیں اردو ادب میں۔ جاڑے کی چاندنی غلام عباس کا افسانوی ایک مجموعہ ہے، 1960 میں ان کو آدم جی ادبی انعام ملا ہے اس افسانے پر۔ آنگن ختیجہ مستور کا ناول ہے، ان کو 1961 میں آدم جی ادبی انعام ملا ہے۔ اچھا، ان کے دو ہی ناول ہیں، آنگن اور زمین، اس میں آنگن جو ہے ان کو ادبی انعام ملا ہے۔ پھر ناول ہے اداس نسلیں، عبداللہ حسین جن کا اصل نام محمد خان ہے، ان کو 1963 میں آدم جی ادبی انعام ملا ہے۔ افسانے پت جھڑ کی آواز قرۃ العین حیدر کے، ان کو 1967 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا ہے۔ پھر شاعری ہے لب گویا کشور ناہید کی، 1969 میں آدم جی ادبی ایوارڈ ہے۔ گل نغمہ فراق گورکھپوری، ان کی کتاب ہے غزل اور نظم ہے، اس میں یہاں پر میں نے یہ شو کرایا کہ غزل اور نظم ہے۔ 1969 میں بھارتیہ گیان پیٹھ ادبی انعام جو ہے وہ ان کو ملا۔ کچھ اور میں ذرا دکھا دیتا ہوں۔ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں عبید اللہ، 1974 میں آدم جی ادبی ایوارڈ ملا ہے۔ فیض احمد فیض کو 1978 میں عالمی ایوارڈ ملا۔ پروین شاکر کو بھی 1978 میں آدم جی ادبی ایوارڈ ملا۔ پھر پروین شاکر کو 1990 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی بھی ملا۔ پھر ایک چادر میلی سی رادھیندر سنگھ بیدی کو اس کتاب پر، اس ناول پر ساہتیہ اکیڈمی نے انعام دیا تھا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کو نشان سپاس، اور گیتا نجلی رابندر ناتھ ٹیگور کا یہ نوبل انعام ان کو ملا تھا۔ بلکہ یہ ایشیا کا جو پہلا مصنف ہے جس کو نوبل انعام ملا ہے وہ رابندر ناتھ ٹیگور ہیں، اور 1913 میں ان کو نوبل انعام ملا تھا۔ اچھا، یہاں اب جو مشہور کتابیں ہیں، اقبال اور بھوپال، یہ سلیم اختر کی کتاب ہے، اس پر داؤد ادبی انعام ہے۔ پھر افکار پریشان رستم کیانی کی کتاب ہے، آدم جی ادبی ایوارڈ اس پر ان کو ملا ہے۔ خدا کی بستی ناول ہے شوکت صدیقی کا،
शौकत सिद्दीकी, ये रुस्तम कियानी, इनको मैं इस तरह कर लेता हूँ, ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएगा। आदम जी अदबी इनाम है। तलाशी बहारा जमीला हाशमी का, इस पर इनको अदबी इनाम मिला है। धनक पर कदम, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन, ये इसका जो है ये सफरनामा है, सफरनामा। धनक पर कदम आदम जी अदबी इनाम, इस पर इनको मिला है। अरसदीकी आदम जी अवार्ड जो है ये पहला है उर्दू अफसाने का, इसको मैं लिख देता हूँ, उर्दू अफसाने का जो पहला ये है आदम जी अवार्ड। यहाँ पर खाकम बदहन मुश्ताक अहमद यूसुफी की खाकों की मज़ाहिया एक किताब है, पहले उनकी आबे गुम है, चिराग तले है उनकी किताब मुश्ताक अहमद यूसुफी की, लेकिन खाकम बदहन जो है इसमें खाके ताइब मज़ाहिया मज़ामीन है जिस पर इनको आदम जी अवार्ड मिला है। बस पर्दा ड्रामों का मजमुआ है मिर्ज़ा अदीब का, इस पर इनको मिला है। दीवान नासिर काज़मी का गज़लों का एक मजमुआ है, शायरी है, आदम जी अवार्ड मिला है। आनंदी गुलाम अब्बास का अफसाना है जिस पर पंजाब एडवाइजरी बोर्ड ने उनको इनाम दिया था। दस्ते वफा अहमद नदीम कासमी का है, इस पर आदम जी अवार्ड मिला है। बस्ती, इस पर इंतज़ार हुसैन का ये है बस्ती, राइटर्स गिल्ड आदम जी इनाम इस पर दिया गया, और इंतज़ार हुसैन ने ये अवार्ड लेने से इनकार भी कर दिया था। उसके बाद आबला पा रज़िया फसीह अहमद का है, और किश्वर नाहिद को 17 इम्तियाज़ पाकिस्तान की तरफ से मिला है। तो 1950 में जो शुरू होने वाला आदम जी घराने का, जो कि सनती घराने के जो अवार्ड्स थे वो वहाँ से चलते आ रहे हैं, और मुसलसल अब तक हर साल ये आदम जी अवार्ड जो है किसी ख़ास तसनीफ़ पर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटे से 5-6 लोगों को जो अलग अलग शमसुल उलमा का जो खिताब मुख्तलिफ औकात में दिया गया है, उसमें एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, 1887 में इनको ये मिला था। फिर शिबली नुमानी है, 1894 में इनको शमसुल उलमा का खिताब मिला है। उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद जो कि पहले नावल निगार भी हैं, इनको 1897 में। फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली को 1904 में। मौलवी मीर हसन जो कि इलामा इकबाल के उस्ताद भी हैं, बल्कि इलामा इकबाल के कहने पर ही इनको शमसुल उलमा का खिताब मिला था। उस वक्त इलामा इकबाल ने जब उस कमेटी के सामने ये कहा था कि मौलवी मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब दिया जाए, तो उनसे पूछा गया कि उनकी तो कोई तसनीफ़ नहीं है, तो इलामा इकबाल ने कहा था कि मैं खुद उनकी जीती जागती तसनीफ़ हूँ। तो ये 1923 में, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि मेरे उस्ताद को आप घर जाके शमसुल उलमा का खिताब देंगे, और फिर बाद में वो तकरीब इसी तरीके से हुई थी। तो बहरहाल 1923 में मौलवी मुमताज़ हुसैन इम्तियाज़ अली ताज के वालिद हैं, उनको 1934 में शमसुल उलमा का खिताब मिला। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये खिताबात है, खिताब है, ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, खिताब, ये सारे खिताब हैं। उसके बाद जो यहाँ मैंने 5-6 जो मशहूर हमारी ज़बानें हैं, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, पंजाबी, सिंधी, उनके जो बड़े शायर हैं उनका मैंने यहाँ 5-6 दिखाया है। ये ज़रा मैं करीब करके आपको दिखा देता हूँ। उर्दू के जो मशहूर और बड़े शायर हैं इलामा इकबाल, अंग्रेज़ी ज़बान के शेक्सपियर, फ़ारसी के शेख सादी, अरबी के उमराउल कैस, पंजाबी के वारिस शाह, सिंधी ज़बान के शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, और हिंदी ज़बान के तुलसीदास। ये अजीम शोरा हैं उर्दू और मुख्तलिफ़ ज़बानों के जो बड़े शायर हैं। ये 7-8 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लिखे हैं। इसके अलावा बाकी भी है, जर्मन ज़बान है, फ्रांसीसी ज़बान है, यूनानी ज़बान है, उनका भी बहरहाल तफसीलन कर सकते हैं। अच्छा, आगे है उर्दू में अव्वलियत के लंबरदार, कि वो कौन से लोग हैं जो किसी भी सिन्फ में पहले हैं, सबसे पहला जिनका नाम आता है कि वो इस सिन्फ के बानी हैं। जैसे हम सर सैयद का कहते हैं कि जी उसने मजमून निगारी को, इंशाइया के बारे में अमूमन वज़ीर आगा का भी नाम लिया जाता है, या सर सैयद के मज़ामीन को भी इंशाइया में शामिल कर दिया जाता है। इसी तरीके से आप बीती में आप देखें अब्दुल मजीद सालिक का नाम आता है, सवाने उमरी में अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम आता है। तो हर सिन्फ में, चाहे वो शायरी की सिन्फ है, चाहे वो नसर की सिन्फ है, उसमें हमने देखना है कि कौन से वो लोग हैं जो
پہلے ہیں، اس میں اولیت کے علمبردار ہیں، اولین میں شمار کیا جاتا ہے. اس میں دیکھیے مرثیہ میں ملا وجیح کا ہے کہ ملا وجیح کو پہلا مرثیہ نگار مانا جاتا ہے. اس کے بعد تو پھر میر انیس اور میر دبیر بڑے نام ہیں. ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں لیکن بڑے نام میر انیس، یہاں پر میر انیس اور مرزا دبیر، یہ دو مرثیے کے نام ہیں. اچھا نظم میں نظم گو شاعر نذیر اکبر آبادی، اس کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، یہ پہلا نظم گو شاعر ہے. ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد جن کا میرات العروس ہے، 1869 میں پہلا اردو کا جو ناول تسلیم کیا جاتا ہے وہ نذیر احمد کے میرات العروس کو تسلیم کیا جاتا ہے. مثنوی نگار نظامی، اب نظامی کی وہ کون سی مثنوی ہے، یہاں میں لکھ دیتا ہوں قدم راؤ اور پدم راؤ، یہ ہے وہ پہلی مثنوی اردو کی جو کہ نظامی سے منسوب ہے. اور اسی مثنوی کو ڈاکٹر جمیل جالوی نے 1971 میں پھر اس کو ترجمہ کیا ہے، اس کا پہلی مثنوی کا ڈاکٹر جمیل جالوی نے. خاکہ نگار فرت اللہ بیگ، اچھا یہ ایک باقاعدہ جو خاکہ شروع ہوتا ہے وہ فرت اللہ بیگ سے ہوتا ہے. اس سے پہلے آب حیات ہے یا رشید احمد صدیقی ہے، مولوی عبدالحق ہے، ان کی کتابیں بھی خاکوں کی ہیں، لیکن جو باقاعدہ خاکہ نگاری کی ابتدا ہے وہ فرت اللہ بیگ سے شروع ہوتی ہے. سفر نامہ نگار یوسف کمبل پوش، عجائبات فرنگ پہلا سفر نامہ ہے. ریختی نگار سعادت یار خان رنگین، یہ ہے جس نے پہلی ریختی کی. قواعد نگار میں انشاء اللہ خان انشا ہے. دریائے لطافت جو ان کی کتاب ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے. غزل گو میں امیر خسرو کو پہلا عموماً شاعر تسلیم کیا جاتا ہے. کچھ تبسم کاشمیری نے مسعود سعد سلمان کو پہلا شاعر کہا ہے، لیکن امیر خسرو کو عموماً زیادہ محققین اس کو پہلا شاعر مانتے ہیں. افسانہ نگار راشد الخیری، اس میں بھی یہ ایک بحث طلب معاملہ ہے کہ کچھ لوگ منشی پریم چند کو پہلا افسانہ نگار مانتے ہیں، کچھ سجاد حیدر جلدرم کو اور راشد الخیری کو. بہرحال جدید تحقیق کے مطابق راشد الخیری جو ہے یہ پہلے افسانہ نگار شمار ہوتے ہیں. ڈرامہ نگار واجد علی شاہ، دیکھیں ایک تو واجد علی شاہ کا رادھا کنہیا اس کو پہلا ڈرامہ مانا جاتا ہے، لیکن کچھ محققین امانت لکھنوی کی اندر سبھا کو پہلا ڈرامہ مانتے ہیں، اور واجد علی شاہ کے وہ جو رادھا کنہیا ہے اس کو رہس میں کہ اس میں وہ ڈرامے کے فنی لوازمات مکمل نہیں تھے، اس کو پہلا نہیں مانتے. لیکن بہرحال واجد علی شاہ پہلے وہ ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے یہ کیا. نقاد حالی الطاف حسین حالی جن کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری، اس کو پہلی تنقیدی کتاب تصور کیا جاتا ہے جو کہ اصل میں ان کے دیوان کا دیباچہ تھا. بعد میں ایک الگ 1893 میں 1893 میں وہ الگ سے ایک کتاب کی صورت میں پہلی تنقیدی کتاب مانی جاتی ہے. پھر خود نویس نگار عبد المجید سالک ہے جنہوں نے اپنی آبیتی لکھی ہے، وہ پہلے ان کو تصور کیا جاتا ہے. اچھا جی، خود نویس نگار عبد المجید سالک تھے. پھر ربائی گو ملا وجیح کو ہی مانا جاتا ہے اور مزاح نگار غالب کو. دیکھ مزاح نگار کی جو اصل ابتدا تھی وہ تو جعفر زٹلی سے ہوئی ہے، لیکن ایک باقاعدہ جو مزاح نگاری کی ابتدا کی ہے وہ غالب کے خطوط میں جو ہے مزاح نگاری پائی جاتی ہے. بہرحال یہ اردو ادب میں جن کو اولیت کے علمبردار کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں. تو اس ویڈیو میں جو بتانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ وہ مشہور کتابیں اور مشہور شاعر اور ان کی مشہور جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں اور کن کتابوں پر ان کو آدمجی انعامات دیے گئے. اور شمس العلماء کا خطاب جو عموماً یہ سارے ہی جو ہیں یہ برطانوی حکومت کی طرف سے دیے گئے تھے. شمس العلماء کے جو خطاب تھے اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی برطانوی راج تھا، تو وہ سارا 1857 سے لے کے 1947 تک وہ جو 90 سال کا عرصہ ہے اس میں یہ جو خطاب دیے گئے ہیں یہ برطانیہ حکومت کی طرف سے دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ خان بہادر کا بھی خطاب ہے، سر کا بھی خطاب ہے جو مختلف لوگوں کو اور دیے گئے. اور اس کے بعد عظیم شعراء اور یہ اردو میں اولیت کے علمبردار. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ انعامات کی ایک ہسٹری کیا ہے اور وہ کن لوگوں کو دیے گئے ہیں. عموماً یہ جو معلومات ہیں آپ کو ایم اے اور ایم فل لیول پر ضرور کام آئے گی کہ آپ کے ایم سی کیوز بھی اس میں تیار ہو جائیں گے اور ایک ترتیب سے جو انعامات اور ایوارڈز کی لڑی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی.
اجازت دیجیے محمد خورشید علی کو. امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.